السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ پچھلے درس میں پارے 29 مکمل ہوا اور پارے 30 کا آغاز ہوا تھا، اور سورہ نبا بھی الحمدللہ ہم نے پورا ریکارڈ کر دیا تھا۔ آج الحمدللہ اس درس میں ہم سورہ والنازعات کی ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کے ذریعے سے دین اور دنیا میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ سورۃ والنازعات مکیۃ 46 آیۃ۔ سورہ والنازعات مکیہ ہے، اس میں کل 46 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، اور قسم ہے شدت کے ساتھ سختی سے روح کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ سختی کے ساتھ روح جو کھینچتے ہیں فرشتے، ان کی قسم۔ تو اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے سورہ مرسلات میں بتایا گیا تھا، یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ جو صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، موصوف یہاں پر موجود نہیں۔ صفتوں کا تذکرہ ہے، صفت ذکر کی گئی ہے، موصوف کیا ہے یہاں پر محذوف ہے۔ تو وہی جیسے وہاں اختلاف ہوا تھا تو یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ فرشتے مراد ہیں یا پھر انسان میں کے جو مجاہدین ہیں وہ لوگ مراد ہیں، اسی لیے یہاں پر بھی اختلاف ہوا۔ تو بہرحال صاحب جلالین یہاں فرشتوں کے اعتبار سے تفسیر کر رہے ہیں۔ تو والنازعات غرقا، نزع ینزع کے معنی، ینزع کے اصل معنی آتے ہیں سختی سے کوئی چیز اتار لینا، کھینچ لینا۔ تو اب والنازعات تو معنی بتا رہے ہیں کہ الملائکۃ تنزع ارواح الکفار، تو ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روحوں کو اتار لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ غرقاً، تو اب یہ غرقاً کے معنی تو ڈوبنا، مستغرق ہونا، غوطہ مارنا آتا ہے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ کافروں کے جسم میں ان کے ہر ایک عضو کے پاس جا کر گھس کر سختی کے ساتھ روحوں کو چھین لینا، قبض کر لینا، یہ مراد ہے۔ نزعاً بشدۃ، آگے خود بتائے کہ سختی کے ساتھ روحوں، کافروں کی روحوں کو اتار لینا۔ تو بات یہاں پر یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ فرشتے جب کافروں کی روح کھینچتے ہیں تو روح کافروں کی ان کے جسموں سے جدا ہونا نہیں چاہتی، پسند نہیں کرتی، تو زبردستی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ آگے بتا رہے ہیں والناشطات نشطا، اور وہی وہ فرشتے جو اس کے مفہوم کو پہلے سمجھ لیں کہ نرمی کے ساتھ روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ نرمی، آہستہ، بالکل سہولت، اتنی آسانی کہ محسوس بھی نہ ہو کہ ایسے روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ تو اب فرشتے وہی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایمان والوں کی روحوں کو کیا ہے؟ فرشتے بالکل آسانی کے ساتھ قبض کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ تو والناشطات سے مراد وہ بتا رہے ہیں الملائکۃ تنشط ارواح المؤمنین، ایمان والوں کی روحوں کو کیا ہے؟ آسانی سے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ ای تسلھا برفق، اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ اتار لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، برفق، انتہائی آسانی سے۔ تو جیسے بتایا گیا کہ ایمان والوں کی جو روحیں ہیں وہ بالکل کیا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ان کو وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو خوشی خوشی وہ روحیں کیا ہے؟ جسم کو چھوڑ کر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے خوش ہو جایا کرتے ہیں، اور فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو اسی لیے فرشتوں کو زیادہ سختی سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کی روحوں کو نکال لیتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں والسابحات سبحا، اور پھر یہاں پر بھی سابحہ یسبح اصل معنی آتے ہیں تیرنا، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو لے کر
ایک مقام سے دوسرے مقام پر آتے جاتے رہنا، یہ مراد ہے۔ الملائکۃ تسبح من السماء بامرہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لے کر جو فرشتے آسمان پر آتے جاتے رہتے ہیں، آسمان سے حکم لے کر زمین پر آتے ہیں اور زمین پر سے لوگوں کے کام کارنامے لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، وہ مراد ہے۔ ای تنزل، مطلب وہی کہ اللہ کے احکامات کو لے کر جو فرشتے زمین پر اترتے ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا، اور آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، ایک سے بڑھ کر ایک کے اوپر ایک آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ تو اب یہاں پر سابقات سبقہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ فرشتے جو ایمان والوں کی روحوں کو لے کر جنت تک یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے خوشی خوشی کیا ہوتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، خوشی میں سبقت کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان فرشتوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا الملائکۃ تسبق بارواح المؤمنین الی الجنہ، جنت کی طرف ایمان والوں کی روحوں کو پہنچانے، وہاں تک لے جانے میں ایک سے بڑھ کر ایک سبقت کرتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، تو کاموں میں تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ کاموں میں تدبیر کرنے مطلب الملائکۃ تدبر امر الدنیا، دنیا کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے کاموں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جو فرشتے دنیا کے کاموں میں غور و فکر کرتے ہیں، مطلب فرشتے غور و فکر کرنا کیا ہے؟ فرشتے تدبیر کرنا کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تدبیر کی ہے اس کو لے کر اترتے ہیں، یہ معنی۔ فرشتے تدبیر کرنا یہ مراد نہیں، بلکہ اللہ نے جو تدبیر کی ہے اس کی حکمت اور اس کی تدبیر کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، وہ فرشتے جہاں جو چیز اتارنی ہے وہاں وہ چیز لے کر اترتے ہیں، تو مدبرات امرا کا مطلب یہ۔ تو اب یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد بتا رہے ہیں وجواب هذه الاقسام محذوف، ان اقسام، یہ جو قسمیں یہاں پر کھائی گئی ہیں ان کا جو جواب ہے محذوف ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ کیا محذوف ہے؟ ای لتبعثن یا کفار مکہ، اے کفار مکہ تم کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اصل جواب قسم ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے وہ 5 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں یہ جو لتبعثن جو جواب قسم محذوف ہے، یہی لتبعثن آگے آنے والے فعل، آگے آنے والا جو جملہ ہے اس پر عامل ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، وَهُوَ عَامِلُ فِي يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ، اور یہی لتبعثن جو فعل محذوف ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ میں عمل کر رہا ہے، یعنی اس کو اپنا مفعول فیہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ ترجف الراجفہ، اس کے دیکھیں کہ اس کے بارے میں اصل جو بتائی جاتی ہے کہ رجف یرجف اصل معنی آتے ہیں کہ لرز جانا، تھر تھرانا، کانپ اٹھنا۔ تو اب معنی کیا ہوں گے کہ جس دن تھر تھرانے والی، لرز جانے والی لرز جائے گی، تھر تھرائے گی۔ تو اب لرز جانے والی لرز جائے گی، تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، کیا مطلب؟ تو مراد یہاں پر بتا رہے ہیں کہ النفخۃ الاولیٰ، پہلی پھونک، پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو جس میں سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، تو وہ سور کے ساتھ ساتھ جو کام انجام دیا جائے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ساری کی ساری دنیا میں جتنے معاملات ہو رہے ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، ختم ہو جائیں گے۔ زمین بالکل لرز جائے گی، وہ پھونک کے ساتھ ہی سب پر وحشت طاری ہو جائے گی، سب کے سب کیا ہے، ختم ہو جائیں گے۔ بہا یرجف کل شیء، اس ایک پھونک کی وجہ سے ہر چیز کیا ہے، لرز جائے گی، کانپ جائے گی۔ یتزلزل، زلزلے کی طرح یوں محسوس ہوگا کہ زمین میں کیا ہے، زلزلہ طاری ہو گیا ہے، ایسی وحشت زمین پر طاری ہو جائے گی۔ تو فوصفت بما یحدث منہا، تو اب کیا ہے یہاں پر اصل چیز زلزلہ طاری ہونا، اصل چیز کیا ہے، زلزلہ طاری ہونا۔ تو اب زلزلہ طاری ہونا، تو زلزلہ طاری ہوا ہے، تو زلزلہ طاری ہونے کی وجہ سے کیا کام ہوگا، کیا چیز ظاہر ہوگی؟ تو زلزلہ جب طاری ہوگا تو جسموں میں تھر تھراہٹ ہوگی، کپ کپی شروع ہو جائے گی۔ تو اصل مقصد ہے زمین میں حرکت آ جانا، تو حرکت آنا اصل مقصد جب ہے تو پھر تھر تھرانا یا پھر کانپ اٹھنا مطلب کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں تھر تھرانے کی وجہ سے، جسم میں زلزلہ آنے کی وجہ سے انسانی جسموں میں کیا ہے، تھر تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے، آپ
اس علاقوں کو دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں جن پر زلزلہ اترا ہے، زمین میں حرکت پیدا ہو گئی ہے، ان کو جب آپ پوچھیں گے تو وہ لوگ جواب دیں گے اور اندازہ ہوگا کہ کیسے ان کے دلوں میں خوف اچانک پیدا ہو گیا تھا اس زلزلے اور پھر اس کی وجہ سے۔ تو اصل مقصد کیا ہے، اس دن بالکل زلزلہ طاری ہو جائے گا، ساری چیزوں میں بالکل ایک طرح سے کیا ہے، سب کا اختتام عمل میں آئے گا، سب چیزیں ختم ہونے کو ہوں گی اس وقت، اس دن۔ تو وہ زلزلے کی وجہ سے کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے جسموں میں کیا ہے، بالکل کپ کپی طاری ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر اصل چیز کو بتانے کی بجائے، زلزلہ طاری ہوگا یہ بتانے کی بجائے، زلزلے کے ذریعے سے جو چیز لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، گھبراہٹ، کپ کپی، تھر تھڑاہٹ، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فوصفت بما يحدث منها، تو اس کے ذریعے سے صفت کا صیغہ لایا گیا ہے جس سے وہ کپ کپی شروع ہوتی ہے، کپ کپی ظاہر ہوتی ہے، کپ کپی جس سے پیش آتی ہے، کپ کپی تھر تھڑاہٹ ہو، یہ کس سے ظاہر ہوتی ہے، زلزلے کی وجہ سے۔ تو زلزلے کی بجائے کیا کیا گیا، اس زلزلے کے بجائے اس زلزلے سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، نکل کر آتی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تتبعها الرادفہ، یہ تو ایک ہی۔ تو بہرحال بات پیچھے کیا گزری کہ ضرور تم کو اس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ جس دن کیا ہے، تھر تھرانے والی تھر تھرا جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی، پھر پیچھے آنے والی۔ تتبعها الرادفہ، الرادف پیچھے آنے والی، مطلب النفقۃ الثانیہ، اس سے دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ یہاں پر مراد ہے۔ تتبعها الرادفہ، اس پہلی سور کے پیچھے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کو لایا جائے گا۔ تو تتبعو کا مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک، یعنی پہلا سور پھونکا جاتے ہی پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، درمیان میں کچھ وقفہ نہیں ہوگا، یہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ لیکن صاحب جلال میں بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا 40 سَنَةً، دو سوروں کے درمیان تقریباً کیا ہے، 40 سال کا فاصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِّنَ الرَّاجِفَةِ، اب یہ تتبعها الرادفہ جو جملہ لایا گیا ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے، الراجفۃ سے حال واقع ہو رہا ہے، وذو الحال، اور یہ تتبعها الرادفہ یہ جملہ حال بنا ہے۔ فَالْيَوْمُ وَاسِعٌ لِلنَّفَخَتَيْنِ وَغَيْرُهُمَا فصح ظرفیتہ للبعث الواقع عقیب الثانیۃ۔ چلیے اب آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ایک سوال سمجھ لیں، پھر اس کے بعد یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے اور اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ لتبعثن، ضرور تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، پہلے جب انسان کا اختتام عمل میں آئے، اس دنیا میں جب انسان ختم ہو جائے تو پھر اخروی زندگی میں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ چلیے اب یہ دوبارہ زندہ کرنا یہ کون سی عالم سے تعلق ہے، یہ عالم آخرت سے اس کا تعلق ہے۔ اب یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، تو یہ اس سے کون سا دن مراد ہے، دنیا میں دنیا کو ختم کرنے کے لیے، مخلوقات کو ختم کرنے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، تو وہ یہاں پر وہ دن مراد ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ سور جو پھونکا جائے گا وہ اس عالم میں، اور پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ اس کے بعد جو عالم آخرت آنے والا ہے اس عالم میں۔ تو جو ظرف ہے یوم ترجف الراجفہ اس کے درمیان اور جس سے اس ظرف کا تعلق جوڑا جا رہا ہے لتبعثن، ان دونوں کے درمیان مناسبت نہیں پائی جا رہی ہے، دونوں الگ الگ زمانے کے ہیں، تو ایک دوسرے سے تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہوا۔ آئی بات سمجھیں، پھر ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یہ دنیا میں جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ عالم دنیا کو ختم کرنے کے لیے یہ سور ہوگا، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لتبعثن یہ جو اس دنیا کا نہیں بلکہ عالم آخرت میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس عالم کی بات ہو رہی ہے۔ تو سور پھونکنا دنیا کا معاملہ اور دوبارہ زندہ کرنا آخرت کا معاملہ، تو دونوں میں دونوں زمانے الگ الگ ہو گئے، تو دونوں زمانے جب الگ الگ ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دونوں زمانے اگرچہ الگ الگ بظاہر معلوم ہو رہے ہیں، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ اصل ایک دن اتنا لمبا ہوگا، وہ ایک دن جو ہے اتنا لمبا ہوگا کہ اس ایک دن میں
ایک سور نہیں بلکہ 2 سور بھی پھونکے جا سکتے ہیں گے۔ یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ فَالْيَوْمُ وَاسِعٌ لِلنَّفَقَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، بس کیا ہے ایک دن جو رکھا گیا ہے وہ اتنا وسیع ہے، گشادہ ہے کہ دونوں سور اس میں پھونکے جا سکتے ہیں، وغیرہما، صرف دونوں سور ہی نہیں بلکہ کیا ہے دونوں سوروں کے علاوہ اور بہت سارے کام اس میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ یوم ترجف الراجفہ لتبعثن سے اس کا تعلق ہوا، یہ ہوگی بات۔ اب تتبعها الرادفہ اس کا تعلق کس سے جوڑ دیے یہ یوم ترجف سے، تو اب پھر وہی بات لتبعثن عالم آخرت، یوم ترجف الراجفہ دنیا کے بارے میں خبر، اور تتبعها الرادفہ یہ عالم آخرت کے بارے میں خبر۔ تو اب دونوں عالم آخرت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، لتبعثن اور پھر تتبعها الرادفہ، یہ تو بالکل درست، لیکن اس سے اس کا تعلق، دونوں کا تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ تو اس کا بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا وسیع ہوگا، ایسا لمبا ہوگا کہ اس میں دونوں سور ہی نہیں بلکہ دونوں سے کئی زیادہ سور پھونکے جا سکتے ہوں گے، اتنا وقت اتنا زیادہ وسیع ہوگا۔ تو اب یہاں پر بھی جو دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا جو بتا رہے ہیں، تو 40 سال حقیقت میں 40 سال نہیں ہوں گے بلکہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن اتنا لمبا ہوگا، گویا یوں محسوس ہوگا کہ 40 سال گزر گئے ہوں، 40 سال کے برابر وہ ایک دن محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہاں پر اصل وہی بتانا مقصود ہے۔ تو جب بات یہ بالکل درست ہو گئی کہ ایک ہی دن اتنا وسیع ہوگا کہ جس میں دونوں چیزیں ظاہر ہو سکتی ہوں گی، تو اب جب دونوں ایک ہی دن میں ظاہر ہوئی ہیں اور دونوں ایک ہی دن میں واقع ہوئی ہیں تو دونوں کے زمانے ایک ہو گئے، فصح ظرفیتہ للبعث، تو اب اس کو ظرف بنانا بعث کا یعنی لتبعثن کا ظرف بنانا اب ایسی صورت میں بالکل درست ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی درست ہوئی کہ الواقع عقیب الثانیۃ، جو بعث کب واقع ہوگا؟ دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد بعث واقع ہوگا، مطلب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد جو لوگ سارے کے سارے مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو بعث بعد الموت جو ہے وہ کب واقع ہوا؟ پہلی سور کے بعد نہیں، دوسرے سور کے بعد وہ بعث بعد الموت واقع ہوا۔ تو اگرچہ وہ دوسرے سور کے بعد واقع ہو رہا ہے لیکن ایک ہی دن کی طرح ہونے کی وجہ سے اب یوم ترجف الراجفہ کو لتبعثن جو بعث کے معنی میں ہے تو اس سے اس کا تعلق جوڑنا، اس سے اس کا رابطہ جوڑنا بالکل درست ہوا۔ چلیے اب یہاں پر یہ لفظی بحث ختم ہونے کے بعد آگے بتا رہے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کیا ہوں گے؟ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے، خائفتن ڈرے ہوئے ہوں گے، خلیقتن بالکل کیا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے رفتار میں اور بہت زیادہ تیزی ہوگی۔ خلیقتن کھٹکتے رہنا یہ معنی ہوتے ہیں خلیقتن کے، مراد یہاں پر ان کی جو رفتار ہے تیز دھڑکنے کی، ان کی دھڑکن میں اور کیا ہے اور مزید اضافہ ہوگا، تیزی سے بھڑکتے رہیں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کے نگاہیں بالکل کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیلتن ذلت و رسوائی کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ لہول ما ترا، نگاہیں جو ہولناکیاں دیکھیں گی، اتنی انتہائی تعجب خیز جو کام دیکھیں گے، جو احوال ان کے سامنے دکھائی دیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے نگاہوں کو خود بخود جھکا لیں گے اور ذلت و رسوائی ان پر طاری ہوگی۔ یقولون، وہ لوگ کہیں گے، یقولون سے مراد کون ہے؟ اب بتا رہے ہیں کافروں میں سے ارباب القلوب والابصار، دل والے اور نگاہ والے، مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاءً مذاق اڑاتے ہوئے، وانکارا للبعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہوئے وہ کافر کہیں گے اِنَّا، کیا ہم لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم کو دوبارہ پھر دنیا میں زندہ کر پلٹایا جائے گا؟ لمردودون رد یردو سے مردودون، یعنی ہم کو پھر دوبارہ فی الحافرہ، حافرہ میں لوٹایا جائے گا۔ اب آگے تفصیل میں خود بتائیں گے کہ حافرہ کہتے کسے ہیں۔ تو پہلے قراءت میں جو اختلاف ہے اس کے پڑھنے میں تو اس کو دیکھ لیں۔ اِنَّا بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، یعنی دو حمزوں کو ویسے ہی اپنی حالت پر رکھ کر اِنَّا پڑھا گیا ہے۔ دوسری قراءت وتسہیل الثانیۃ وادخال الف بینہما علی الوجہین، وتسہیل الثانیۃ، دوسرے والے حمزے کو کیا ہے؟ تسہیل کے ساتھ اِنَّا، یہ دو قراءتیں ہوں گی۔ تیسری قراءت وادخال الف بینہما علی الوجہین فی الموضعین، اور دونوں صورتوں میں یعنی دو حمزوں کے ساتھ جب پڑھیں گے تو دونوں کے درمیان الف داخل کریں گے، اِنَّا، پہلا حمزہ اور دوسرا تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے تو دونوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ الف داخل کریں گے، اِنَّا، یہ معنی ہوں گے۔
یہاں پر بھی ویسے ہی پڑھیں گے 3-4 قراءتوں کے ساتھ. آگے جو اذا کننا آ رہا ہے وہاں پر بھی ویسے ہی 3-4 قراءتوں کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو فی الموضعین کا مطلب ائنا میں، اور آگے جو آ رہا ہے اذا کننا میں وہاں پر بھی وہی 3-4 طریقوں سے 3-4 قراءتوں سے پڑھا جائے گا. تو بہرحال ائنا لمردودون فی الحافرہ، حافرہ ای مطلب بتا رہے ہیں انرد بعد الموت الی الحیات، مرنے کے بعد کیا پھر ہم کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا. اب والحافرۃ، الحافرہ اسم لاول الامر، حافرہ ایسی کام کا نام ہے جو پہلے گزر چکا ہو، ایسی حالت یا پھر ایسے معاملے کا نام ہے جو پہلے گزر چکا ہو. ومنہ، اور اسی سے لفظ حافرہ استعمال کیا جاتا ہے کب رجع فلان فی حافرتہ، اذا رجع من حیث جاء، تو آدمی جہاں سے آیا ہے جب وہ وہاں پر لوٹ کر چلا جائے، آدمی جہاں سے آیا ہے جب وہ وہاں پر پلٹ کر چلا جائے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے رجع فلان فی حافرتہ، یعنی فلاں آدمی اس کے اپنے پہلے والے مقام کی طرف کیا ہے لوٹ گیا. تو اذا رجع من حیث جاء، جہاں سے وہ آیا ہے وہاں جب وہ لوٹتا ہے تو اس وقت یہ اہل عرب رجع فلان فی حافرتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہاں پر حافرہ آیا ہے تو کیا معنی ہوں گے؟ کیا ہم کو دوبارہ حافرہ میں، یعنی پہلے والی حالت دنیا میں کیا تھی؟ زندگی. تو کیا ہم کو پہلے والی حالت میں یعنی زندگی میں دوبارہ لوٹایا جائے گا، یعنی دوبارہ ہم کو پھر زندہ کیا جائے گا؟ کب؟ اذا کننا عظاما نخرہ، اور وہ بھی وہ کہ کیا جب ہم بوسیدہ، نخرہ خالی بوسیدہ آواز کرنے والی جو ہڈیاں ہیں، جب ہم ہڈیاں بن جائیں تو اس وقت ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب نخرہ یاد رکھیں کہ نخرہ اصل کہتے ہیں ایسی ہڈی کہ جس کے اندر سے گودا نکال لیا گیا ہو اور وہ بالکل کیا ہے سوکھ گئی ہو، اور اس کے اندر سے مارنے یا پھر اس میں پھونکنے کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہوں، تو ایسی ہڈی کو کیا ہے نخرہ کہا جاتا ہے. تو اب ایسی جب ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں اور ایسی ہڈی ہو جائیں کہ نخرہ، وفی قراءۃ ناخرہ، اور ایک قراءت میں نخرہ کی بجائے ناخرہ پڑھا گیا. مطلب کیا ہے؟ بالیۃ متفتتۃ، بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہم بوسیدہ ہڈی ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں، چکنا چور بن جائیں. تو نحیا، کیا ہم کو اس حالت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی؟ وہ کافر اعتراض کرتے ہوئے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہوئے اس طرح کی جملے کہے. قالو، پھر اس کے بعد اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا تلکا، وہ یعنی رجعتنا الی الحیات، ہمارا لوٹنا زندگی کی طرف، ہمارا زندگی کی طرف لوٹنا یعنی ہمارا دوبارہ زندہ ہو جانا. اذن، تب تو، یعنی کب؟ ان صحت، جیسے یہ مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. اگر جب ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں، دوسری مرتبہ ہم کو زندہ کیا جائے، تو تب تو خاسرتن، یہ ہمارا زندہ ہونا تو ہمارے لیے نقصان دینے والا ہوگا. ذات خسران، یہ تو ہمارے لیے سیدھا سیدھا نقصان دینے والا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں پہلی زندگی جو تھی اس میں ہم نے کوئی کمائیاں نہیں کی، نیکیاں نہیں کمائے، اعمال صالحہ نہیں کیے. تو اب سراسر جب ہم یہ دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تو سیدھا سیدھا ہمارا نقصان ہوگا، جہنم میں ہم کو جلایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. تو یہ بھی جو باتیں ہیں وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہے، برسبیل استہزاء انہوں نے کہا، عبرت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ کافر انکار بعد الموت کا، بعد البعث کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے ہوئے انہوں نے مذاق کے طور پر اس طرح کی جملے کہے. قال تعالی، ان سب کی باتیں سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فإنما ہی، اس کے سوا نہیں کہ وہ، یعنی کہ الرادفہ، پیچھے آنے والی، التی یعقبها البعث، کہ جس کے فوری بعد بعث ہوگا، بعث یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہوگا. تو دوسرا سور پھونکا جاتے ہی دوبارہ زندہ جو ہونا ہوگا، تو وہ جو دوسرا سور ہے زجرۃ واحدہ، وہ کیا ہے؟ ایک جھڑک ہے، ایک ہی جھڑک ہوگی. اس کے بعد ایک مرتبہ جب جیسے ہی ہم جھڑک دیں گے تو فوری طور پر کیا ہوگا؟ فإذا نفخت، بس جب وہ دوسری مرتبہ، اچھا جھڑکنے سے مراد بتا رہے ہیں نفخۃ ثانیۃ، دوسری مرتبہ سور پھونکنا مراد ہے. جیسے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فإذا ہم، پس جب وہ سب کے سب، کل الخلائق، سارے کے سارے مخلوق، بالساہرہ، چٹیل میدان میں زندے ہو کر جمع ہو جائیں گے، بوجہ الارض احیاء،
بعد ما کانوا ببطنها امواتا، باوجود اس کے کہ وہ یہاں جمع ہونے سے پہلے زمین کے اندر مردے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم دوسری مرتبہ سور پھونکے فوری طور پر وہ زندے ہو کر زمین کے اوپر اس چٹیل میدان میں وہاں پر جمع ہو گئے، تو میدان محشر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چلیے یہاں تک یہ بات بتانے کے بعد اب کافروں کو خاص طور پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ کافر یاد رکھیں کہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، ہر حال میں وہ لوگ یہی سمجھتے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ تو اب ان کو اگر غلط ثابت کرنا ہے تو ان کی طرح جو عقیدے رکھتے ہیں، ان کی طرح جن کا اعتقاد ہے، ان کے انجام کو بتاتے ہوئے ان کو غلط ثابت کریں تو یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بتانا اصل مقصد ہے کہ تمہارا اعتقاد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو ہے اس کا انکار کرتے ہو۔ تمہاری طرح فرعون بھی ایسا ہی انکار کیا کرتا تھا، فرعون کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو وہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ہم نے فرعون کو ہلاک کیا۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے تو ہم تم کو بھی ہلاک کریں گے اور تمہیں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ اصل بتانا مقصد ہے کہ فرعون کا واقعہ بیان کر کر کافروں کو اصل بتانا ہے، درس عبرت دینا ہے کہ دیکھو وہ برا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا، تو تم بھی ویسے ہی عقیدہ رکھ رہے ہو، کہیں تمہارا انجام بھی فرعون کی طرح نہ ہو جائے، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، حل اتاک یا محمد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس حدیث موسیٰ، یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو پتہ چلی ہے۔ عامل فی اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے رب نے آپ کو ندا دی، کہاں پر؟ بالوادی المقدسی، ایک مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ رکھا گیا ہے۔ مقدس وادی میں جو طویٰ نام سے معروف ہے، تو اس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے آپ کو ندا دی۔ اب یہ طوً بتا رہے ہیں اسم الوادی بالتنوینی و ترکی، یہ طوً تنوین کے ساتھ بھی ہے، بغیر تنوین کے بھی ہے، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ تنوین کے ساتھ کب پڑھیں گے؟ جبکہ منصرف اس کو مانیں گے تو، بغیر تنوین کے کب پڑھیں گے؟ جبکہ اس کو غیر منصرف مانیں گے تو۔ منصرف ماننے میں تو کوئی بات ہی نہیں، ہاں البتہ غیر منصرف جب مانیں گے تو ایک تو یہ کہ یوں سمجھا جائے گا ایک جگہ کا نام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مؤنث سماعی، اس میں مؤنث سمجھا جائے گا اس کو، تو دو سبب ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کریں گے؟ ہم غیر منصرف پڑھیں گے، اور جب غیر منصرف پڑھیں گے تو سیدھا کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو تنوین، بغیر تنوین کے اس کو پڑھیں گے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ طویٰ اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ اس مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کی وجہ سے یہاں برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، تو اس اعتبار سے اس وادی کا نام مقام وادی طویٰ رکھا گیا ہے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی کہ اس کو غیر منصرف پڑھنے کی گنجائش ہے اس میں، تو غیر منصرف جب پڑھیں گے تو بغیر تنوین کے طویٰ پڑھیں گے، اور اگر منصرف سے پڑھیں گے تو طوً تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فقال، چنانچہ وہ کلام اب کیا تھا، کیا گفتگو ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فقال اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، بہت زیادہ سرکشی اس کے اندر آ گئی ہے۔ تجاوز الحد فی الکفر، کفر میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ فقل، جا کر تم کہو، هل لك الى ان تزکى، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ هل لك، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تجھ کو روکا ہے؟ کس بات سے؟ کہ ادعوک، میں تجھ کو بلا رہا ہوں، الى ان تزکى، تاکہ تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، کفر و شرک سے بچ جائے، پاک و صاف ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، میں اس کام کے لیے تجھ کو بلا رہا ہوں۔ اور اچھا پہلے یہاں پر دیکھیں تفسیر، وفی قراءۃ بتشدید الزاء، اور ایک قراءت میں تزکا میں جو زا ہے اس کی تشدید کے ساتھ تزکا، اس طرح پڑھا گیا ہے تزکا۔ تو وہی تفسیر جیسے پہلے بتائی گئی ہے کہ اصل میں تزکا تھا، تو دوسری تا کو زا سے بدل کر زا کا زا ادغام کر دیے، تزکا بن گیا۔ تو بتشدید الزاء بادغام التاء الثانیہ فی الاصل فیہا، تو پہلے والی جو تا ہے، دوسری والی جو تا ہے اس کو زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام کر کر تزکا بعض لوگ پڑھے ہیں۔
تطہر من الشرک، شرک سے تو پاک و صاف ہو جائے، میں تجھ کو اس کام کے تحت بلا رہا ہوں۔ کیسے پاک و صاف ہو؟ اس طور پر کہ تو گواہی دے، بِأَن تَشْهَدَ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، تو اس بات کی گواہی دے اور شرک سے بچ جائے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، میں اس کام کے لیے تجھ کو بلا رہا ہوں۔ اور وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، رب کی طرف پہنچنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِالْبُرْهَانِ، رب کی پہچان کی طرف میں تیری توجہ پلٹا رہا ہوں، تجھے رب کی پہچان کرانا چاہتا ہوں دلائل کے ذریعے سے۔ فَتَخْشَىٰ، پس تو ڈر جائے، فَتَخَافُهُ، تو اس سے ڈر جائے اور پھر اس طرح کے گناہوں کے کام کرنے سے باز آ جائے۔ فَأَرَاهُ آیَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اس کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آیۃ الکبریٰ، ایک بڑی نشانی بتائی۔ وہ بڑی نشانی من آیاتہ التسع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، ان 9 نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ کیا ہے؟ وہی الید او العصا، وہ اب ممکن ہے یا تو ید بیضا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے ہی وہ چاند کی طرح روشن ہوا کرتا تھا، اور عصا جو زمین پر مارتے ہی کیا ہے وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ تو ممکن ہے یہ ید بیضا ہو سکتا ہے وہ بڑی نشانی، یا پھر عصا ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بڑی نشانی دکھائے، یہ سارے کام انجام دینے کے بعد، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہونے کے بعد وہ ایمان لانے کے بجائے الٹا اور کیا کیا؟ فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوسَىٰ، فرعون کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ وَعَصَى اللَّهَ تَعَالَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ عَنِ الْإِيمَانِ، پھر ایمان لانے سے منہ موڑ لیا۔ وَيَسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرنے لگا، فساد پھیلانے کی وہ کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ کیسے؟ فحشر جمع السحرۃ، اس نے کیا کیا؟ وجندہ، سارے کے سارے جادوگروں کو اور اپنے سارے کے سارے لشکر کو جمع کیا۔ فنادا، پھر اس کے بعد اس نے ندا دی اور کہا، فقال انا ربکم الاعلی، اے لوگو، اے میرے لشکروں اور اے میرے جادوگروں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لا رب فوقی، میرے اوپر اور کوئی رب نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ، جب یہ باتیں اس کی زبان سے ظاہر ہوئیں، اس کا کفر حد سے زیادہ بڑھ گیا، ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھولے جانے کے باوجود بھی وہ اپنی گمراہی پر اڑے رہا۔ فاخذہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ اہلکہ بالغرق، غرق کر کر پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پہلے دوسرے والے کلمے کی سزا اور پہلے والے کلمے کی سزا، تو 2 کلموں کی سزاؤں کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ تو اب دوسرا کلمہ کیا ہے؟ یہی جو دوسرا کلمہ ہے جو ابھی اوپر بتایا گیا، انا ربکم الاعلی، تو اس کی سزا، میں تم سے تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ جو کلمہ ہے کفر میں حد سے آگے بڑھا ہوا کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی میں بڑا ہوں، یہ مطلب نکلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حد سے زیادہ کلمہ، جو بڑا جملہ جو اللہ سے بھی بڑھ کر تھا، اس کی شان میں ذرا برابر بھی مناسب نہیں تھا۔ تو فرعون نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے والے جملے کی پکڑ کی اور پھر اس کا عذاب دیا۔ اور پہلے والا والاولیٰ، پہلے والا جو جملہ تھا اس نے ایک اس جملے سے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارا میرے علاوہ اور کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے اس کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کے سامنے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ جملہ پہلے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر وہ جو جملہ تھا انا ربکم الاعلی، بہت سے خدا ہیں لیکن بہت سے خداؤں میں میں سب سے بڑا خدا ہوں، تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، میں فلاں کام میں ایک خدا کو دے دیا ہوں، میں فلاں کام، بہرحال وہ اپنی طرف سے اس طرح کی من گھڑت باتیں کہنے لگا۔ تو پہلا قول میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ دوسرا قول بہت سے خدا ہیں ضرور لیکن ان سارے خداؤں میں سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں۔ تو ان 2 قولوں کے درمیان بتا رہے ہیں کہ وَكَانَ بَيْنَهُمَا 40 سَنَةً، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ تو 40 سال کے درمیان اتنی زیادہ گمراہی اس کے اندر ہو گئی کہ خود خدا نہیں بلکہ خداؤں میں بھی سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو یہاں پر دیکھیں، اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی
نکال الآخرتی والاولا سے ایک بات تو یہاں سمجھ میں آئی کہ الآخرتی سے مراد دوسرا والا کلمہ اور اولا سے پہلا والا کلمہ ہی مراد ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ اب بعض لوگ یہاں پر کلمہ نہیں بلکہ آخرت سے حقیقت میں آخرت مراد لیے ہیں، اولا سے دنیا مراد لیے ہیں۔ تو مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا آخرت کے عذاب میں بھی اور دنیا کے عذاب میں بھی۔ دنیا کے عذاب میں کیسے؟ پانی میں غرق کر، اور آخرت کے عذاب میں جیسے وہاں پر بتایا گیا کہ اب بھی النار یعرضون علیہا، تو کیا ہے ان جہنمیوں پر، ان فرعونیوں پر اور اس کے ماننے والوں پر کیا ہے جہنم کی آگ ہمیشہ پیش کی جاتی ہے۔ تو اب بھی عذاب ہو رہا ہے فرعون اور اس کے ماننے والوں پر، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا رہے گا۔ بعض لوگ یہ مراد لیے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تحقیق کہ یہ سارے کے سارے مذکورہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں عبرت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ تو اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بتانا وہی جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ فرعون کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر میں سب سے بڑا خدا ہوں، بات کا جو دعویٰ ہے وہ بھی یہی سمجھتا کہ یہی دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، حساب و کتاب ہونا نہیں ہے، اس کا یہی عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی ہلاک کیا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عذاب مقرر کر رکھا ہے، یہ بات ہوگی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کو خاص طور پر یہ بتانا ہے کہ وہ بھی اس کا عقیدہ بھی یہی تھا، انجام کار اس کا تم نے دیکھ لیا، تم بھی جانتے ہو کہ کیسے اس کو ہلاک کیا گیا، اس کی قوم کو کیسے ہلاک کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بھی ویسا ہی عذاب آئے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے۔ باز آ جاؤ، کفر کو چھوڑو، اسلام قبول کر لو، کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، تم کو عذاب سے محفوظ کرے گا، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ یہاں آگے دیکھیں جو بات آگے بتائی جا رہی ہے خاص طور پر پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب کر کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا یہ زمینوں اور آسمانوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے، تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا پھر ان زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش زیادہ سخت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس انداز میں بیان کیا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو، أَمِ السَّمَاءُ، یا پھر آسمان سب سے زیادہ سخت ہے۔ چلیے ابھی پہلے اس میں دیکھیں کہ جو قراءت کا اختلاف ہے بتحقیق الحمزتین، وہی آنتم وابدال ثانیت الفن، دوسرے والے حمزے کو الف سے بدل کر آنتم وتسہیلھا، اور دوسرے والے جو الف حمزہ کو الف سے بدلا گیا ہے اس کو مسہل کے ساتھ آنتم وادخال الالف بین المسہلۃ والاخری، تسہیل جس حمزے کو کی گئی ہے اس کے درمیان اور دوسرے والے حمزے کے درمیان الف داخل کر کر آنتم و ترکی اور اس الف کو چھوڑ کر آنتم۔ بہرحال یہ 4-5 طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ منکرو البعث، تو اب تم سے مراد منکرو البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کر رہے ہیں، تو اے منکرین بعث، تم تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو یا آسمان زیادہ سخت ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ اشد خلقا، بناہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، بناہا اس نے اس کو بنایا ہے، بیان لکیفیت خلقہا، تو بتا رہے ہیں کہ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا ہے، کیسے بنایا ہے، اس کی تخلیق اور اس کی شکل و صورت، اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے اس آیت میں۔ رفع سمکہا، کیسے ہے؟ سب سے پہلے اب سمک کے دیکھیں معنی 2 طرح سے اس کو لیے گئے ہیں۔ سمک کے ایک معنی سمت کے لیے ہے، وہ سمت جو اوپر کی طرف ہو، یہ ایک معنی لیے۔ دوسرے سمک سے مراد بعض لوگ سقف یعنی چھت کے معنی مراد لیے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے سمت اوپر والی سمت مراد لو یا پھر چھت مراد لو، دونوں صورتوں میں کیا ہوں گے؟ اوپر کے معنی ہی مراد ہوں گے۔ تو اب کیا معنی ہے دیکھیں، رفع سمکہا، اس کے اوپری حصے کو اللہ نے بلند کیا، یعنی تفسیر لکیفیت البناء۔ اب یہاں سے اس کی جو عمارت رکھی گئی، آسمان کو جو بنایا گیا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں۔ ای جعل سمتہا من جہت العلو رفیعا، اس کی جو سمت ہے کس طرف، وہ اوپر کی طرف، من جہت العلو، اوپر کی طرف جو اس کی سمت ہے اس کو رفیعا، بلند بنایا، اونچی بنایا۔ وقیلا، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمکہا ای سقفہا،
سمکن سے سقف چھت مراد ہے۔ تو بہرحال دونوں کے معنی بھی قریب قریب ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور پھر اس کا جو چھت تھا یعنی اس کی جو سطح ہے، اس کی جو سمت ہے، اس کو بالکل اونچی کیا، فسواہا، اور پھر اس آسمان کو بالکل برابر کر دیا، جعلہا مستویا بلا عیب، بغیر عیب کے اس کو بالکل برابر کیا کہ کوئی اس آسمان میں عیب نہیں نکال سکتا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب آسمان بنایا ہے۔ واغطش لیلہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا، اس آسمان پر رات کو ڈال دیا، اغطش لیلہا، اس آسمان پر رات کو ڈال دیا، مطلب اظلمہ، اس رات کو کیا کیا، تاریک کر دیا۔ آسمان پر رات کو ڈالنا مطلب رات کو تاریک کرنا۔ واخرج ضحاہا، اور پھر اس آسمان کی روشنی کو نکالا، یعنی ابرز نور شمسہا، اس آسمان کے سورج کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، اس کو دن کے اوقات میں ظاہر کیا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں وَأُضِيفَ إِلَيْهَا اللَّيْلُ لِأَنَّهَا ظِلُّهَا، تو اب یہاں پر آسمان کی طرف رات کی نسبت کی گئی ہے، لیلہا، آسمان کی طرف نسبت کی گئی ہے رات کی، لِأَنَّهَا ظِلُّهَا، کیوں؟ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان اس دن کا سایہ ہے، اسی لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ والشمس، اور پھر سورج کی نسبت کی گئی ہے، لِأَنَّهَا سِرَاجُهَا، تو مطلب سورج کی نسبت آسمان کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ وہ اس کا چراغ ہے، وہ اس کی روشنی ہونے کی وجہ سے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے بعد اب زمین کو پھیلا دیا، دحاہا، پھیلانا، اب بسطہا، پھیلا دینا مراد ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ایک اعتراض، ایک خیال جو ذہن میں آ سکتا تھا کہ پہلے آسمان کی پیدائش کا تذکرہ ہوا، بعد میں زمین کی پیدائش کا، تو بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ پہلے آسمان بنا بعد میں زمین، حالانکہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بتایا گیا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر اس کے بعد آسمان پیدا کیا گیا۔ تو اب یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے نا، تو بات بالکل مختلف الگ ہو رہی ہے، تو یہاں پر جواب دیے وَكَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ السَّمَاءِ، وہاں جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر کہا گیا ہے وہی درست ہے، وہی صحیح ہے۔ پہلے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر رکھا، پھر آسمان کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد وہ جو ایک مقام پر رکھی ہوئی زمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا۔ یہ معنی بالکل دونوں کے درمیان، دونوں قولوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لیے، دونوں قولوں کو درست بنانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ وَكَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ السَّمَاءِ، آسمان کی تخلیق سے پہلے وہ زمین پیدا ہو چکی تھی، مِنْ غَيْرِ دَحْوٍ، بغیر پھیلائے کے، ایک جگہ رکھ دی گئی تھی۔ آسمان جب بنایا گیا پھر اس کے بعد زمین کو کیا ہے، پھیلا دیا گیا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس زمین سے اخرج منہا، تو اب بتا رہے ہیں کہ حال بإضمار قد، اخرجہ بتا رہے ہیں یہ قد اخرجہ سے پہلے محذوف ہے اور حال واقع ہو، کیونکہ وہ جو قاعدہ ہے کہ جملے فعل ماضی جب حال بن کر واقع ہوتے ہیں، فعل ماضی جب حال بن کر واقع ہوتے ہیں تو فعل ماضی پر قد کا داخل ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر اخرجہ حال ہے اور فعل ماضی ہے، تو پھر قد نہیں ہے نا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں بإضمار قد، قد یہاں پر لفظوں میں اگرچہ موجود نہ ہو، یہاں پر پوشیدہ ہے، ای مخرجن، یہ معنی ہوں گے۔ تو مطلب والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، چلیے وہ پھر زمین سے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، پانی نکالا۔ پانی زمین سے کیسے؟ بتفجیر عیونها، زمین کے جو چشمے ہیں، پانی اس میں نکلنے والے یا پھر پانی کو بہا کر لے جانے والے جو چشمے ہیں، ان چشموں کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا۔ ومرعاها، اور پھر زمین کے چراہ گاہ، چراہ جو چارہ جو ہوتا ہے وہ نکالا۔ مرعا چارے کو کہتے ہیں کہ جانور وغیرہ جسے کھاتے ہیں۔ تو زمین سے ایک تو کیا کیا چیزیں نکالی، پانی نکالا اور پھر دوسرا چارہ۔ تو اب پانی تو بالکل مناسب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن چارے سے مطلب کیا ہے آگے بتا رہے ہیں ما ترعاہ النعم من الشجر والعشب، جس کو چوپائے کھاتے ہیں، چرتے ہیں، درخت ہے، گھاس ہے وغیرہ وغیرہ۔ وما یأکلہ الناس من الاقوات والثمار، اور انسان بھی جس کو کھاتے ہیں، قوت یعنی وہ غذا جو زندہ رہنے کے لیے کھائے، والثمار پھل وغیرہ، یہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب مرعا چارہ، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، چارہ جانوروں کا، حیوانات کا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چارہ کہہ کر
چارے پر جانوروں کی غذا کا اطلاق ہونا یہ بات سمجھ میں، لیکن چارہ کہہ کر انسان کی غذا مراد لینا یہ کیسے درست ہے؟ انسان کی غذا کو تو کھانا پینا یہ کہا جاتا ہے، انسان کی غذا کو تو چارہ نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں پر مرعاہا کہہ کر انسان کی غذا کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِطْلَاقُ الْمَرْعَىٰ عَلَيْهِ اسْتِعَارَةً، استعارے کے طور پر یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ چارے کا اطلاق انسان کی غذا پر بھی کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کی غذا کو کھانا پینا اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، چارے سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بطور استعارہ کے اس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ والجبال ارساہا، زمین اور آسمان کی پیدائش کے بعد آگے بتا رہے ہیں والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، ثابت رکھا ہے، اثبتہا علی وجہ الارض، سطح زمین پر، زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا ہے، لتسکنا، تاکہ وہ زمین بالکل سکون پا جائے، حرکت میں نہ آئے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، غذا، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ متاعن، اچھا اب یہ متاعن جو منصوب ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ مفعول لہو، یہ متاعن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے لمقدرین، فعل مقدر کا، ایک فعل وہاں پر مقدر مانیں گے، اس کا یہ مفعول لہو بنے گا۔ تو فعل مقدر کیا ہے؟ آگے بتا رہے ہیں ای فعل ذالک متعتن، تو یہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے متعتن لکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کیے، یہ سارے کام انجام دیے، یہ ساری چیزیں بنائیں۔ یا نہیں تو مفعول لہو کے بجائے مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں اس کو، او مصدر، یا پھر مصدر یعنی کہ مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں تمتیعاً کے معنی میں لے کر، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم فائدہ حاصل کرو، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے اللہ نے یہاں پر یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، زمین، آسمان اور جتنے چیزیں نباتات اس میں اگائے گئے ہیں وہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ ابھی انعام کے لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جمع نعم، نعم کی جمع انعام ہے، چوپائے مراد ہے۔ تو چوپایوں میں کیا کیا آتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ، وهو الابل والبقر والغنم، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اانتم اشد خلقا، وہاں سے لے کر، یعنی یہ جو دوسرا رکوع شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کیا کیا چیزیں ہیں، آسمان کی شکل و صورت کیا ہے، کیسے اس کو بنایا گیا، زمین کی حیت کیا ہے اور زمین سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کو، اور پھر پہاڑوں کو ان کی حقیقت کیا ہے، کیوں ان کو بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب اصل مقصد کی طرف لا رہے ہیں، وہ یہ ہے یہ سب چیزیں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ ایک مقررہ طور پر ہے، ایک وقتیہ طور پر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی بڑی پریشانی، بڑی آفت آئے گی، تو اس دن یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا کام کیے تھے، ما سعی من فی الدنیا، دنیا میں اس نے کیا کیا کام کیے تھے، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اچھا کام کیا ہے یا پھر برا کام کیا ہے، من خیر و شر، اس دن انسان کو ایک ایک کر سب یاد آتی چلی جائیں گی۔ چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ یوم یتذکر الانسان بدل من اذا، تو اذا مبدل منہ ہے، یوم یتذکر الانسان کیا ہے، اس سے بدل بن کر واقع ہو رہا ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، اور وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، تو جہنم ظاہر کر دی جائے گی، انتہائی بھڑکنے والی، جلانے والی جو آگ ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی ہر اس آدمی کے لیے، لمن یرا، جس کو وہ دیکھتا ہے، جو آدمی دیکھنے والا ہے اس کے لیے جہنم کیا ہے، بالکل ظاہر کر دی جائے گی، لکل رائن، ہر دیکھنے والے کے لیے۔ وجواب اذا، ہاں اب دیکھیں، اب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی سی بھول ہوئی ہے، تساہل ہوئے ہے کہ فاما من طغى، جواب اذا کا جواب ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں جو وجواب اذا فاما من طغى بتائے ہیں، حاشیے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کیا ہے، تساہل ہوا ہے، تھوڑی سی بھول ہوئی ہے صاحب جلالین سے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا، یہ پورا کیا ہے، اذا کا شرط ہے، اور جواب شرط کا جہاں تک کا معاملہ ہے تو بتا رہے ہیں کہ وہ محذوف ہے، جواب شرط محذوف ہے، وہ کیا ہے بتا رہے ہیں
فإن الطاغین مأواہم جہنم والخائفین مأواہم الجنہ. یہ محذوف نکالیں گے جواب شرط. تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان یاد کرے گا کہ دنیا میں کیا کیا کام کیا ہے. جہنم بالکل قریب کر دیں گے ہر اس آدمی کے لیے جو دیکھنے کے قابل ہو. تو اس دن کیا ہوگا؟ جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا. تو یہ جواب شرط محذوف ہے، یہ معنی تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے. فاما من طغی یہ کسی بھی اعتبار سے جواب شرط ہونے کے لائق نہیں ہے. چلیے آگے بتا رہے ہیں. فاما من طغی پس اب رہے وہ لوگ جو سرکشی کیے، کفر اختیار کیے، وآثر الحیات الدنیا باتباع الشہوات نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیے، فإن الجحیم ہی المأوی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. واما من خاف مقام ربہ اب رب رہے وہ لوگ جو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے سے ڈرے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی قیامہ بین یدیہ اس کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرے. ونہى النفس عن الہوی اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا. نفسانی خواہشات سے یعنی وہ نفسانی خواہشات المردی باتباع شہوات جو کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس ہلاکت والے کاموں سے نفس کو روکے رکھا. یعنی برے کاموں کی طرف اپنے نفس کو مائل نہیں کیا بلکہ نفس کو ہلاک ہونے سے محفوظ رکھا، روکے رکھا، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. تو فإن الجنۃ ہی المأوی تو جنت اس نفس کا ٹھکانہ ہوگے. وحاصل الجواب اب حاصل جواب مطلب جو پہلے گزر چکا تھا اس کا، یا پھر یہ سمجھیں جواب کا ما حاصل کیا ہوگا، یہ ہے فالعاصی فی النار جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا جہنم کی آگ میں جائے گا، والمطیع فی الجنہ اور جو اللہ کا فرما بردار نیکوکار بندہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو عاصی جہنم میں جلے گا اور مطیع و فرما بردار وہ جنت میں داخل ہوگا. آگے بتا رہے ہیں. اچھا یہاں سے اب کلام جو ہے پھر کفار مکہ کی طرف پلٹایا جا رہا ہے. وہ کفار مکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. وہ لوگ بار بار یہ پوچھتے جاتے ہیں. تو آپ کہہ دیں کہ میرا کام قیامت کے بارے میں جتنی باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں وہ باتیں تم تک پہنچانا ہے، اور جو باتیں اللہ مجھے تم تک پہنچانے کا حکم نہیں دیتا اس کے بارے میں تم مجھے سوال مت کرو. یہ بات یہاں پر بتانا اصل مقصد. یسألونک وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ای کفار مکہ تا اے حبیب کفار مکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا ای متی وقوعها وقیامها قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی. یہ ساری چیزوں کے بارے میں بار بار وہ پوچھتے جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے فیما انت من ذکرہا اس قیامت کے تذکرے کے بارے میں آپ کو کیا چیز سے لینا دینا ہے. فیما انت فی ای شیء انت یعنی آپ کس مقام پر ہیں من ذکرہا اس قیامت کے تذکرے کے بارے. مطلب اب خلاصہ خود بتا رہے ہیں کیونکہ عبارت تھوڑی سی مشکل تھی تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے الفاظ میں بتا رہے ہیں. لیس عندک علمھا حتی تذکرھا اے حبیب اس قیامت کا علم آپ کے پاس خود سے نہیں ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو بیان کرتے چلے جائیں. خود سے آپ کو اس کا علم نہیں ہے بلکہ اس کا علم کیا ہے، الی ربک منتہاھا اس قیامت کے علم، قیامت واقع ہونے کا اور پھر اس کی انتہا کا علم کس کو ہے، آپ کے رب کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ای منتہا علمھا اس قیامت کے واقع ہونے کے علم کی انتہا، لا یعلمہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور. مطلب یہ کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے جو باتیں اللہ نے بتانے کا حکم دیا ہے میں وہ بتاتا ہوں، جن باتوں کو بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. اور تم مجھے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو اور قیامت کے علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم پر ظاہر کرنے سے روک دیا ہے. علم ہے مجھے لیکن ظاہر کرنے سے روک دیا ہے. تو لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ظاہر کرنا ہوگا اس کے بارے میں وہ خود بخود ظاہر کرے گا. حضور کو بتا رہے ہیں کہ اے حبیب انما انت منذر من یخشاھا اس کے سوا نہیں کہ آپ ڈرانے والے ہیں. ای مطلب انما ینفع انذارک آپ کا ڈرانا فائدہ پہنچائے گا ہر اس آدمی کو یخشاھا جو قیامت سے ڈرتا ہے. یعنی جو آدمی قیامت سے ڈرتا ہے آپ اس کو بتائیں گے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، قیامت کا واقع ہونا حق ہے، سچا ہے، تو وہ سنے گا، غور و فکر کرے گا اور گناہوں سے باز آ جائے گا، نافرمانی سے بچا رہے گا، فرما بردار بن جائے گا. تو جو آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے، جو ڈرنے والا ہے وہ ڈرنے والا آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کرے گا.
کانہم گویا کہ وہ لوگ یوم یرونہا جس دن وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہ سمجھیں گے کہ لم یلبثوا فی قبورہم وہ اپنے قبروں میں نہیں رکے رہے نہیں ٹھہرے رہے قبروں میں مگر الا عشیۃ او ضحاہا یا تو شام یا پھر صبح تک صبح کے وقت تک یا پھر شام کے وقت تک وہ رکے رہیں تو ای مطلب عشیۃ یوم او بکرتہ تو مطلب وہ لوگ جب آخر قیامت کو اور پھر اس دن کے ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر اس دن کے لمبا جو جتنا لمبا دن ہوگا اس کو دیکھیں گے تو وہ یوں سمجھیں گے کہ بالکل یوں محسوس ہوگا ان کو کہ شام کے وقت تک ہم صبح دفن ہوئے تھے شام کے وقت تک ہم قبر میں رہے پھر اس کے بعد نکال دیے گئے یا پھر شام میں اگر دفن کر دیے گئے تھے تو یوں سمجھیں گے کہ صبح کے وقت تک ان کو قبر سے نکال دیا گیا تو ایسا محسوس یعنی بالکل وہ لوگ مختصر سا وقت سمجھیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ بالکل تھوڑا سا وقت ہم قبر میں رہے پھر وہاں سے ہم کو دوبارہ زندہ کر نکال دیا گیا یہ ایک بات ہو گئی اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عشیۃ او ضحاہا تو ضحاہا یہ جو اضافت کی گئی ہے وصح اضافت الضحا الی العشیۃ ضحا کی اضافت جو عشیہ یعنی ضحا کہتے ہیں صبح کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں دوپہر سے لے کر شام تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو تو اب ایک ضحا کی اضافت عشیہ یعنی صبح کی اضافت شام کی طرف کیسے کر سکتے ہیں تو اب بتا رہے ہیں بالکل کرنے کی گنجائشیں کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک طرح سے تعلق قائم ہو گیا ہے دونوں کے درمیان ایک طرح کا تعلق ہے وہ کیسے اذ ہما طرفا النہار کیونکہ وہ دونوں بھی کیا ہے دن کے کنارے ہیں صبح دن کے ابتدائی وقت کو کہتے ہیں اور شام دن کے آخر وقت کو کہا جاتا ہے تو دن کے دو کنارے ہونے کی وجہ سے دونوں کی ایک دوسرے کی اضافت کرنا بالکل درست ہے اور مزید اس میں یہ کہ دونوں کے درمیان اضافت تو ہوئی ضرور اور اس اضافت میں ایک اور خوبصورتی یہ شامل ہو گئی کہ کلمہ فاصلہ جسے کہتے ہیں حرف او کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان کلمے کو لایا گیا ہے حرف او کلمہ جو فاصلہ والا ہے او جو ہے ان دونوں کے درمیان واقع کیا گیا ہے لایا گیا ہے تو اس کی وجہ سے مزید اضافت میں اور زیادہ خوبصورتی آ گئی ہے وحسن الاضافۃ وقوع الکلمۃ فاصلۃ کلمہ فاصلہ کا یہاں پر واقع ہونا اضافت میں مزید اور 4 چاند لگا دیا ہے تو بہرحال تو یہاں پر جو بات آخر میں ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قیامت کے بارے میں بار بار آپ سے کہتے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے جب واقع کرنا ہے جب قیامت قائم کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا وہ قیامت واقع ہوگی اور پھر جب قیامت قائم ہوگی یہ لوگ اپنی خبروں سے نکلیں گے تو خود بخود ان کو اندازہ ہوگا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ خبر میں کتنی دیر وہ لوگ رکے رہے خود بخود اندازہ ہوگا اور پھر وہ اتنا سمجھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا پھر ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ وہ خبر میں رکے رہے پھر اس کے بعد خبر سے دوبارہ زندہ ہو کر نکل کر آئے ہیں الحمدللہ یہاں پر سورہ نازعات مکمل ہوا وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.